الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ آج تربیتی 5ویں نشست میں حاضر ہیں، جس کا عنوان یہ ہے کہ نرمی اپناؤ اور بہترین زندگی گزارو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی کو بسر کریں، ان کی سیرت پر چلیں، رسول اللہ کی سیرت پہ چلیں، اپنے رویے ایسے کریں جیسے حضور نے کیے تھے، تو ہماری زندگی مشکلات کا شکار ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلاؤ اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو رستے سے گمراہ ہو گئے، اور جو ہدایت یافتہ ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ ایک اور مقام پہ سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم فرعون کے ساتھ جا کے نرمی سے بات کرو، ہو سکتا ہے اس کی سرکشی ختم ہو جائے اور وہ حق کو قبول کر لے۔ اب آئیے چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اس کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کے اندر نرمی ہو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے، اور جس سے نرمی نکل جائے اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی قدر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو نرمی عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو بھلائی سے محروم کرنا ہوتا ہے اس سے نرمی ختم کر دی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں آ گئے کہ ہماری زندگی سے نرمیاں ختم ہو گئی، ہمارے رویے سخت ہو گئے۔ تیسری حدیث پاک حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ گھر میں نرمی کرو، جس گھر میں نرمی ہو اس گھر میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور جس گھر میں نرمی نہ ہو اس گھر کے اندر کبھی خیر نازل نہیں ہو سکتی۔ چوتھی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں تمہیں ایک ایسا بندہ نہ دکھاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دکھلائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے میں نرمی ہوگی، جس کا رویہ تلخ نہیں ہوگا، سخت باتیں نہیں کرے گا، نرمی سے پیش آئے گا، یہ اعزاز اس کو دے دیا جائے گا۔ اگلی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر نرمی ہوتی ہے اس کے لیے جنت میں ایک کمرہ تیار کیا جاتا ہے، جس کے ظاہر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور جس کے باطن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو بد مزاج ہوتے ہیں، سخت لہجے والے ہوتے ہیں، تلخ لہجے والے ہوتے ہیں، بے جا لوگوں پہ سختیاں کرتے ہیں، ہاں جہاں پہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہو اس وقت تو سختی کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کی عادات پہ شامل ہو جاتا ہے بات بات میں سختی کرنی، بات بات پہ لوگوں پہ مختلف طرح کے جملے کسنے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ جو میری امت میں حاکم لوگ بنائے جائیں، اگر وہ لوگوں پہ نرمی کریں تو تو ان پہ نرمی کر، اگر وہ سختی کریں تو تو ان پہ سختی کر۔ لہذا جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ نرمی والے معاملات برتے جائیں، میرے لیے اگلا رستہ آسان ہو جائے، اسے چاہیے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے، نہ کہ سختیاں پیدا کرے۔ اب آئیے 2 واقعات لے لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق نرمی کے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، ایک قبرستان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو ایک عورت قبر پہ بیٹھ کے وبیلا کر رہی تھی، بین کر رہی تھی، شکوے کر رہی تھی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ڈر۔ اس نے کہا چل پرے ہو، میری طرح کی مصیبت تجھے پہنچتی تو تجھے پتہ چلتا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضور ہے، بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس نے آپ کو منع کیا تھا۔ تو وہ فوراً گھبراتی ہوئی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ اب اس حدیث سے کچھ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جب کوئی بندہ نہایت پریشانی میں مبتلا ہو، نہایت صدمے میں مبتلا ہو، تو اس کو نیکی کی تلقین کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نہایت صدمے میں مبتلا ہو، اگر آپ کو کوئی بات کر بھی لے تو آپ نے اس کی بات کا برا نہیں بنانا، اس کو حکمت سے اللہ کے رستے کی طرف بلانا ہے۔ اگلی بات ہے حضرت معاویہ بن حکم سے ہے، فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے چھینک ماری تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ صحابہ نے میری طرف غصے سے دیکھا جیسے گھوری والا انداز ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے میری ماں روئے، آپ اس طرح کیوں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے اپنے رانوں پہ ہاتھ مارا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں۔ بعد میں جب نماز سے فارغ ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے ساتھ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بالکل حضور نے جھڑکی نہیں دی، حضور نے سختی نہیں فرمائی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق سے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ جب کوئی مسجد میں آ جائے بھولا بھٹکا، پہلے تو ہم باتیں کرنے پھولتے اسماتے کہ وہ تو مسجد میں آ گیا، تجھے کس نے توفیق دے دی، تو کیسے آ گیا؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور نہ کیا جائے، بلکہ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔